بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی روزے کی برکت سے جہنم سے محفوظ فرما دیں گے اور روزہ ذریعہ بنے گا جہنم سے بچاؤ اور نجات کا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس کے استقبال کی ضرورت ہے۔ استقبال رمضان یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ کہیں یہ سیزن کا مہینہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار فرمایا کرتے، اس کے لیے دعائیں کیا کرتے۔ حضرات صحابہ کرام، اولیاء کرام اس مہینے کو کس طرح سے قیمتی بنایا کرتے تھے، اعمال کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، نوافل اور تراویحوں کے ذریعے، صدقات اور خیرات کے ذریعے اور خروج فی سبیل اللہ کے ذریعے۔ یعنی رسول پاک علیہ السلام اس مہینے میں اپنی محنتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، اپنی ریاضات، اپنے مجاہدات، اپنی تلاوت، اپنا ذکر، اپنی دعوت، اللہ کے ساتھ مناجات اور اللہ کے راستے کے اندر دین کی خاطر محنت، کوشش، تگ و دو، جد و جہد اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں بڑھا دیا کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے امام بنا کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ ہمارے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، اور رحمت والے اعمال اللہ پاک نے رسول پاک علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو عطا فرمائے، اور ان رحمت والے اعمال میں سے ایک مبارک عمل جو کہ فریضہ اسلام میں شامل ہے، ارکان خمسہ میں شامل ہے، وہ روزہ ہے، جس کو صوم کہتے ہیں۔ وَصَوْمِ رمضان، وہ حدیث جس میں 5 ارکان کا ذکر کیا گیا، صوم رمضان کا ذکر کیا۔ رمضان کا روزہ یعنی اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہنا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، ایک مہینے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے اندر جو ہیں بھوکے پیاسے رہنا۔ محدثین فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ رمضان نام ہے 3 چیزوں سے بنیادی طور پہ رکنے کا، اکل و شرب و بعال، کھانے سے، پینے سے اور اپنی زوجہ سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے، جس کو جماع کہتے ہیں، اس سے بچنے کا نام جو ہے یہ روزہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو اور اپنے جسم کی جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں ان کو گناہوں سے بچانے کا نام بھی روزہ ہے۔ تو رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ استقبال رمضان کیسے ہوگا؟ کہ ہم ابھی سے رمضان کے لیے فارغ ہو جائیں، اپنے کاموں کو سمیٹیں۔ دنیاوی تاجر یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کمانے کا سیزن آ گیا۔ بے شک دنیا کمانے کا سیزن لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ آخرت کے کمانے کا سیزن ہے۔ بہتر ہے کہ اس مہینے میں جو چھٹیاں لے سکتے ہیں وہ اپنی چھٹیاں لے لیں، اپنی ایئرلی لیوز ہوتی ہیں اور جو ہیں مختلف قسم کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو ان چھٹیوں کو استعمال کیا جائے رمضان کو قیمتی بنانے میں۔ چھٹی لے لیں، اپنا کام مختصر کر دیں، اپنی جگہ کسی کو بٹھا سکتے ہیں تو اس کو بٹھا دیں، اور اپنی دکان کے اوقات، آفس کے اوقات مختصر کر دیے جائیں، اور اللہ سے راز و نیاز بڑھا دیں۔ کثرت تلاوت اس کی ابھی سے عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم ختم ہو سکیں، لیکن اس کا ضرور خیال رکھیں کہ قرآن کو صحیح قواعد اور مخارج سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہ ضروری ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، صرف اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم ختم ہو جائیں، اس کو انتہائی عجلت کے ساتھ اور تیزی میں پڑھنا کہ جس کی وجہ سے قواعد کے مطابق قرآن نہ پڑھا جا سکے، اس کے مخارج ادا نہ ہو سکیں، اس کی ادائیگی درست نہ ہو سکے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی برباد، گناہ لازم ہو جائے۔ ثواب تو کیا ملنا تھا، الٹا گناہ ہمارے سر کے اوپر آ گیا۔ تو خیر تلاوت قرآن کریم کی ابھی سے عادت ڈالیں، نوافل کی عادت ڈالیں، تاکہ رمضان مبارک کے اندر، تراویحوں کے اندر کھڑا ہونا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے لوگ یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا پیچھے مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جب رکوع میں امام صاحب جاتے ہیں تو وہ بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک امام صاحب کو پتہ چلا، حافظ صاحب کو پتہ چلا کہ لوگ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی تراویح لمبی ہیں اور وہ آپس میں بیٹھ کے گپے مارتے رہتے ہیں، اور جب امام صاحب پہلی رکعت کے رکوع میں جاتے ہیں جلدی سے وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ بے شک یہ مسئلہ ہے کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو وہ رکعت مل گئی، لیکن قرآن کریم کا تراویح میں نیت باندھ کر امام کے پیچھے کھڑے ہو کے سننا، یہ سنت موقدہ ہے۔ تو سنت موقدہ تو ادا نہیں ہوئی۔ تو مولوی صاحب کو جب پتہ چلا کہ ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو حضرت نے بھی پبلک کے علاج کی نیت فرما لی، اور جو ہیں پہلی رکعت کے اندر مختصر
تلاوت کی، 2-3 آیتیں پڑھ کے رکوع کر دیا، اور جتنا پڑھنا تھا 2 رکعت کا وہ دوسری رکعت کے اندر پڑھا، تو لوگوں کے بھی دماغ ٹھکانے آ گئے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں کہ ابھی سے نوافل کی عادت ڈالیں، صدقات کی عادت ڈالیں، اور اپنے اوقات کو ہم قیمتی بنائیں، اور رمضان کے اندر بازاروں کا رخ نہ کریں تو بہتر ہے۔ آپ نے شاپنگ کرنی ہے، کپڑے لینے ہیں اپنے لیے، بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، تو آپ شعبان میں لے لیں۔ یہ سارے کام پہلے سے بھی ہو سکتے ہیں، اور ملنا ملانا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ترک کر کے رمضان کے مہینے کو اعمال کے ساتھ گزاریں، اور اللہ توفیق عطا فرمائے مردوں کو تو اللہ کے راستے میں تبلیغ میں نکل جائیں، اپنے اوقات وہاں پہ لگائیں، کہیں مختصر تراویح پڑھ لیں 6 روزہ 10 روزہ، اور بقیہ ایام اللہ کے راستے کے اندر لگا دیں۔ تو یہ بہترین موقع ہے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کا، اپنے اصلاح نفس کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش یہ کہ قطع رحمیوں سے توبہ کریں، رمضان کے آنے سے پہلے معافی تلافی کر لیں، والدین سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، پڑوسیوں سے، دوست یاروں سے، اپنے جاننے والوں سے، بالخصوص ان لوگوں سے جن کے ساتھ ہماری رنجشیں چل رہی ہیں، جن کے ساتھ ہماری ناراضگیاں چل رہی ہیں۔ لین دین کے معاملات کو درست کریں، لوگوں کے قرضے دینے ہیں تو ان کو دیں۔ آج دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگوں کے افطاری کے دسترخوان بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کی شاپنگز ہو رہی ہوتی ہیں، اور انہی لوگوں نے دوسرے لوگوں کے پیسے دینے ہوتے ہیں۔ جن کے پیسے انہوں نے دینے ان کی شاپنگ رکی ہوئی ہے اور ان کی شاپنگیں چل رہی ہیں۔ تو ہم لوگوں کے پیسے ادا کریں، ان کے قرضے دیں، تاکہ جو ہیں ان کی دعائیں ہم کو لگیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم نوافل اور اعمال میں تو لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہمارے یہ اعمال بھی برباد ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں استقبال رمضان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔